امریکہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام سے جڑی 3 سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، پر سوال یہ ہے کہ امریکہ ان حملوں میں کتنا کامیاب ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہ تینوں سائٹس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو پہنچنے والا نقصان محدود ہے۔ سچ شاید دونوں بیانات کے کہیں درمیان میں ہے، لیکن یہ جاننا کہ کتنا نقصان ہوا ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ امریکہ کا ایک اہم ہدف فوردو تھا، جو کہ ایک ویل پروٹیکٹڈ پہاڑ کے نیچے زیر زمین فیسلٹی ہے جہاں ایران یورینیم افزودہ کرنے کا کام کرتا ہے، جو کہ ایک ایٹم بم بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی افسر کا کہنا ہے کہ فوردو کے علاوہ 2 اور سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. ان سیٹلائٹ تصاویر میں ہم فوردو پر حملے سے 2 دن پہلے کا منظر دیکھ سکتے ہیں اور پھر امریکی حملوں کے فوراً بعد کا۔ ان تصاویر میں ہم وہ مقامات بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ بم گرائے گئے ہیں، لیکن ان تصاویر سے ہمیں محدود معلومات ملتی ہیں، کیونکہ سب سے اہم یہ ہے کہ ان حملوں سے زیر زمین کیا اثر ہوا ہے اور وہ سیٹلائٹ نہیں دیکھ سکتی۔ زلزلے کا پتہ لگانے والی مشینیں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کر سکتی ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے اور حساس آلات کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ جاسوسوں اور انٹرسپٹ کی گئی کمیونیکیشن سے حاصل ہونے والی معلومات ایران کے رد عمل کو ظاہر کر سکتی ہیں، جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کر سکتی ہیں کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان کے سینسرز نے ان نیوکلیئر سائٹ سے کسی ریڈیشن لیک ہونے کی علامت نہیں دیکھی، لیکن یہ بھی ہمیں کچھ زیادہ نہیں بتاتا، کیونکہ شاید جوہری مواد کو نقصان ہی نہ پہنچا ہو، جوہری مواد بم گرنے کی وجہ سے زیر زمین دفن ہو گیا ہو، یا جیسا کہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں سے پہلے ہی وہاں سے افزودہ یورینیم ہٹا لیا گیا تھا۔ ان تصاویر میں، جو کہ حملوں سے کچھ ہی دن پہلے لی گئی تھیں، ہم ٹرکس کی ایک لمبی قطار کو فوردو کی انٹرنس کے قریب دیکھ سکتے ہیں۔ کیا وہ اس سائٹ کو مزید محفوظ بنانے کے لیے کچھ لا رہے تھے یا وہاں سے کچھ لے کر جا رہے تھے؟ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے جوہری پروگرام کا جو بچا ہے، اس کو وہ کسی اور خفیہ سائٹ پر منتقل کر سکیں گے یا نہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف امریکہ کے ان حملوں سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ حال ہی میں اعلیٰ ایرانی سائنسدانوں کی ہلاکتوں سے بھی نقصان پہنچا ہے۔ اگر اس مہم نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو شدید نقصان نہیں پہنچایا تو شاید ایران دوبارہ اسے تعمیر کرنے کی کوشش کرے، ایون ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں اضافہ کرے، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ پروگرام بڑی حد تک تباہ ہو گیا ہے تو شاید اب ایران مذاکرات کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو۔ اس وقت میں پاکستان ایران کے بارڈر 250 پہ موجود ہوں۔ اس وقت یہاں سے جو ایرانی شہری ہیں وہ بھی یہاں سے جا رہے ہیں، اور جو خاص طور پر حج فلائٹس میں واپس آئے ایرانی شہری، وہ ان کی واپسی بھی اسی راستے سے ہو رہی ہے۔ پاکستانی زائرین جو ایران میں موجود تھے، ان کی آمد کا سلسلہ بھی یہاں سے جاری ہے۔ ریسنٹلی گئے تھے ایران پڑھنے کے لیے، 2 منتھ ہم وہاں پہ رکے۔ ہماری پڑھائی ابھی سٹارٹ ہونے والی تھی کہ ابھی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم دوبارہ واپس آ گئے۔ جی، انتظامیہ نے یہی کہا تھا کہ یہاں کے حالات فی الحال جو ہے وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ایک ان کے لیے بہت بڑی چیلنج تھی۔ اس وقت جو ہے وہ ایران کے اپنے عوام کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ بڑی ان کے تقدم میں ہے وہ لوگ، اس کے ساتھ ساتھ باہر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تحفظ دینا، خیر ان کے لیے مشکل تو نہیں ہے، لیکن ہم نے خود یہ اسٹینڈ لیا کہ ہمیں خود اپنے وطن کی طرف آنا چاہیے۔ پہلے کچھ یعنی میزائل وغیرہ کے خطرے وغیرہ تھے، لیکن الحمدللہ ابھی کچھ بہتر ہے۔ وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ کوئی دیکھتے ہوئے میزائل وغیرہ دیکھا؟ نہیں، ہم نے گرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن گرنے کے بعد جو چیزیں تھیں، مثلا دھواں یا آگ وغیرہ، وہ چیزیں دیکھی۔ تو وہاں پہ کیا لوگ بنکر میں چلے گئے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سارے ویسے ہی سسٹم ہے، جس طرح ایک فعال سسٹم ہوتا ہے ویسے ہی، کوئی ایسا بنکر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان زائرین میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو بائی ایئر ایران گئے تھے، کیونکہ ہمارا بائی ایئر تھا سسٹم، تو اسٹرائک کی وجہ سے ظاہرہ ایشو بنا، بائی ایئر کینسل ہوئی،
تو پھر ہم نے 2-3 دن غدیر مل گئی ہمیں تھوڑا اور عبادت کرنے کا موقع مل گیا، اس لیے ہم نے 8 دن تقریباً اوپر لگائے. ہمارے پچھلی سیٹرڈے فلائٹ تھی. بس یہ ہے کہ تھوڑے حالات وہاں کے تو الحمدللہ ٹھیک ہیں، لوگوں میں ایک کانفیڈنس ہے کہ ہماری حکومت ہمارے ساتھ ہے، جو مرضی ہو جائے وہ کھڑے ہیں دھڑلے کے ساتھ، نہ کوئی بھاگنے والے ہیں نہ دوڑنے والے ہیں. لیکن تھوڑا سا ہماری پاکستانیوں کے لیے تھوڑی مشکلات ہوئی ہیں کہ ہمیں یہاں آنے میں جو لمبے پروسیس اپنائے گئے ہیں نا، اب ایک دن جو سفر 3 گھنٹوں کا تھا وہ سفر ہمیں 4 دنوں میں کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے تھوڑا کوئی اسٹرگل کریں تاکہ پاکستانی جو ہے نا وہ آسانی سے اپنی عبادت گاہیں جو ہے نا وہاں پہ جا کے اپنے جو مقدسات علاقے ہیں ادھر جا کے اپنی خواہشات پوری کر سکیں. مشہد سے آ رہے ہیں ہم اور زیارات کے لیے گئے تھے ہم، اور وہاں پہ ہم نے کوئی پینک نہیں دیکھا، بالکل سب کچھ نارمل تھا، کچھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ کے کن مشکلات کا سامنا کریں؟ بس چیکنگ، روڈ پہ چیکنگ ہوئی ہے بس، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو کوئی آپ نے اپنے آئی وٹنس کیا اٹیک جو ہو رہے تھے؟ میں نے اس کو جو ہے یہ جو ڈرون تھا اس کو انٹرسیپٹ ہوتے دیکھا ہے بس، اس کے علاوہ میں نے نہیں کوئی ایسا دیکھا. یا مشہد کے اندر جو وہ اس پہ حملہ ہوا تھا جو ایئرپورٹ پہ، وہ دیکھا میں نے. تو وہاں پہ کمیونیکیشن بحال ہے سارا، بجلی انٹرنیٹ وہاں پہ نہیں چل رہا، ویسے باقی کمیونیکیشن سارا کچھ چل رہا ہے. انٹرنیٹ وہاں پہ انہوں نے بند کیا ہوا. گوادر سمیت دیگر ایرانی سرحدوں سے بلوچستان کے لوگ راہداری پر ایران جاتے تھے، اسی طرح ایران کے لوگ بھی یہاں آتے رہے ہیں، لیکن اب یہ سلسلہ روکا گیا ہے. نہیں، راہداری والا سسٹم ہم اس طرح سے نہیں ہے. ظاہر ہے ہم نے اپنے لوگوں کی سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے، تو چونکہ ایران میں حالات اس طرح کے نہیں ہیں تو ہم اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ادھر کم موو کریں. بٹ دونوں ملکوں کے درمیان اس حوالے سے روزمرہ کی بنیاد کے اوپر رابطہ جاری ہے. ہمارے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں اور اب تک تقریباً 3900 لوگ جو ہے وہ اس بارڈر کے تھرو آ چکے ہیں اور اپنے گھروں میں بالکل محفوظ جو ہے وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہاں پر جو انفارمل سیکٹر میں جو کاروبار ہوتا تھا وہ تو فی الحال بند ہے، مگر وہاں سے جو LPG جو ٹینکر آتے تھے یا دوسرے جو ٹینکر آتے تھے ان کی واپسی ہو رہی ہے اور وہاں سے آمد بند ہے. ایران اور جو پاکستان کے جو سرحدی بارڈر ہیں ان کو غیر اعلانیہ مدت تک بند کر دیا گیا تھا، تاہم اس وقت جو تافتان، ماشکھیل، تربت کی طرف سے جو بارڈر بند ہے، صرف یہ 250 بارڈر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز ایک تنگ لیکن علاقائی طور پر اہم سمندری گزرگاہ ہے. ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز مشرق وسطیٰ کے خام تیل کے پروڈیوسرز کو ایشیا، یورپ، امریکہ کی مارکیٹ کے ساتھ جوڑتا ہے. اس کی ایک طرف عرب ریاستیں ہیں جن میں اس خطے میں امریکہ کے کئی اہم اتحادی ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران. اس کے تنگ ترین مقام پر ایران اور عمان کے درمیان صرف 21 میل کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اس میں 2 شپنگ لین ہیں، ہر لین صرف 2 میل چوڑی ہے. یہ کافی تنگ فاصلہ ہے، لیکن آبنائے ہرمز اتنا گہرا اور کشادہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے خام تیل کے ٹینکرز کو ہینڈل کر سکتا ہے. اس تنگ سمندری گزرگاہ سے عالمی ایندھن کی رسد کا 5واں حصہ گزرتا ہے، جو کہ روز تقریباً 20 ملین بیرل آئل ہے. اس لحاظ سے ہرمز دنیا میں سب سے اہم چوک پوائنٹ ہے. آبنائے ہرمز ایران کے خام تیل کے ایکسپورٹ کے لیے سب سے اہم راستہ ہے، جو کہ ایران کی اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تیل ایران کی ایکسپورٹ کا 2/3 حصہ ہے. لیکن کیا آبنائے ہرمز واقعی بلاک کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی دھمکی ہے جو ایران مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی کے دوران گزشتہ کئی سالوں سے دیتا آیا ہے. آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے بحری مائنز، کروز میزائل، ساحلی دفاعی نظام سمیت پاسداران انقلاب کے پاس بڑی تعداد میں موجود تیز رفتار حملہ آور کشتیاں استعمال کی جا سکتی ہیں. اس کی اہمیت کی چند وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ تیل کے راستوں میں عدم استحکام کا مطلب دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس کے اثرات تیل پر منحصر کسی بھی صنعت پر پڑ سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ اس میں ہماری گاڑیوں کا پیٹرول بھی شامل ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت کا 70% خام تیل کی قیمت پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ کہ آبنائے ہرمز کی بندش کو عالمی سطح پر ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا.